اللہ کے حمد و صلات کے بعد درود حضور پر نور شاف یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نور مجتبیٰ سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ فیض گنجینہ نور سکینہ صاحب معطر و معنبر پسینہ فیض لولاک سیاح افلاک آقا شفیع یوم النشور اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا غیوب مالک ارکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین محبوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیلہ زہرا جمالاں نبی الرسل ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نور مجتبیٰ سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ فیض گنجینہ نور سکینہ صاحب معطر و معنبر پسینہ فیض لولاک سیاح افلاک آقا شفیع یوم النشور نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و طبیبنا و مرشدنا و اولانا و آلانا و عیالنا محمدً عبدہ و رسولہ صلی اللہ آپ کے دربار گوہربار میں عقیدتوں محبتوں چاہتوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین کرام قرآن مجید سورۃ الحدید کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے خالق کونین اللہ جل جلالہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں مولا ماہ شوال المکرم کے اس جمعۃ المبارک کی برکتوں سعادتوں عنایتوں ترابتوں لطافتوں فیوز و برکات فضائل و کمالات کو لوٹنے اور آج کا موضوع سخن سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کتنی بے مثل و بے مثال میں با کمال تھی، آج اس کا ذکر خیر کر کے اللہ ہمیں اپنے دلوں کو بہرہ ہمدوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں اور بزرگوں قرآن مجید میں اللہ پاک اس آیت مقدسہ کو ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ایک جگہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ نوجوانوں اور بزرگوں اللہ پاک کے قرآن مجید کی مقدس کتاب کی ہر آیت کا ہر لفظ کا ہر حرف کا ہر نقطے کا معنی بے مثل و بے مثال میں با کمال ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں 20ویں آیت میں اللہ پاک نے شہداء کی شان، شہیدوں کی شان، مجاہدوں کی شان اور جو اللہ کے راستے میں اپنی جان تن من دھن قربان کر دیتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے میں انہیں شان و عظمت دیتا ہوں، اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں۔ نوجوانوں شوال المکرم کے مہینے میں بڑے بڑے اسلامی کارنامے ہوئے، چند ایک باتیں کر کے موضوع پہ چلتے ہیں۔ اسلامی سال کا یہ 10واں مہینہ ہے شوال المکرم کا۔ نوجوانوں یکم شوال المکرم، نوجوانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں لکھنے والے حضرت سیدنا امیر المومنین فی الحدیث، تابعین میں بڑا مقام ہے، محمد بن اسماعیل بخاری، آپ کا وصال یکم شوال المکرم 256 ہجری میں ہوا۔ شوال المکرم کے بڑے فضائل ہیں۔ نوجوانوں اور بزرگوں غزوہ احد 15 شوال المکرم 3 ہجری کو ہوا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 15 شوال المکرم 3 ہجری اسی مہینے میں ہوا۔ نوجوانوں اور بزرگوں 70 سے زائد صحابہ کرام قوموں پیش غزوہ احد میں جامع شہادت نوش کر گئے۔ نوجوانوں اور بزرگوں حضرت سیدنا عمر بن عاص کا وصال بھی یکم شوال المکرم
43 ہجری کو وہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت سیدنا عمر بن عاص. نوجوانوں محبوب ایسے نہیں فرمایا کرتے تھے اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. لوگوں سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہے, تم کسی ایک صحابی کی بھی اقتدا کر لو, رب کعبہ کی قسم تم جنت کے راستے پہ ہو جاؤ گے. نوجوانوں اور بزرگوں سمجھو, منبر کے تقاضے سمجھو. نوجوانوں اور بزرگوں ہمیں خیال کرنا چاہیے, صحابہ کی شان بیان کرنی چاہیے. 2 کی شان بیان کی, تیسرے کو مورا بنا دیا. نوجوانوں یہ کیسا مذہب ہے, کیسا اسلام ہے, کیسا دین ہے. محبوب فرما گئے سارے صحابہ 1,24,000 انبیاء و رسل اور 1,24,000 کموں پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دنیا میں آئے. ہمارا عقیدہ, ہمارا مذہب, ہماری سوچ, ہمارا دین, ہمارا اسلام, ہمارا جستجو ایمان سب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں جا رہے ہیں. نوجوانوں اور بزرگوں, ام المومنین حضرت سیدتنا سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں. آپ کا وصال بھی شوال المکرم 54 ہجری میں ہوا. نوجوانوں اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ولادت بھی 10 شوال المکرم 1272 ہجری اسی مہینے میں ہوئی. حضرت خواجہ سیدنا عثمان ہارونی چشتی, آپ کا وصال 5 شوال المکرم 617 ہجری اسی مہینے میں ہوا. اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ عطائے رسول, نائب رسول, نائب ہند, عطائے ولی, خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مرشد کامل ہیں حضرت خواجہ سیدنا عثمان ہارونی. وصال اسی مہینے میں ہوا. نوجوانوں اور بزرگوں آؤ زندگی کے ایک دل ربا داستان, اسلام کی فتوحات, اسلام کے کارنامے, اسلام کے خوبصورت زندگی کے وہ پیراہن, وہ خوبصورت سیرت نگاروں کی لکھی ہوئی سیرت کے آج ایک نیا صفحہ, نیا باب, نئی تحریر, نئی تقریر, نیا بیان. حضرت سیدنا سید الشہداء, حضرت سیدنا سید الشہداء محبوب خدا, عم رسول, حضور کے چچا, شیر خدا, شیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو عمارہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر کے آج ہم محبوب کی کچہری میں اپنے نام لکھوانے لگے ہیں. نوجوانوں اور بزرگوں یہ حضور کے وہ چچا ہیں, معزز خاندان ہے, قریش سے تعلق ہے. نوجوانوں قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی. محبوب کے چچا ہیں, چچا حضور نے بڑی محبت کی اپنے چچا سے, بڑا پیار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو ہے ہی. نوجوانوں اور بزرگوں ایک اور بڑی بے مثال سعادت ملی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق فرمایا کرتے تھے, فرمایا یہ میرا چچا بھی ہے اور میرا رضائی بھائی بھی. کہا محبوبہ کیسے؟ فرمایا حضرت سیدہ سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ میں نے اور چچا دونوں نے ان کا دودھ پیا ہے. صلی اللہ, رضائی بھائی بھی ہیں, کزن بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, بچپن کی یاری دوستی بھی ہے. عمر میں محبوب سے ایک روایت کے مطابق 2 سال, ایک روایت کے مطابق 4 سال, ایک روایت کے مطابق 6 ماہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بڑے تھے. نوجوانوں با کمال شخصیت تھی, بڑی با کمال, نہایت حسین و جمیل, قد مبارک لمبا, ماہر تیر انداز, قوی ہیکل پہلوان, اچھے اوصاف والے, ہمت والے, مصطفیٰ پر اپنی جان قربان کرنے والے, فیصلے کی طاقت رکھنے والے, بڑے بہادر, بڑے دلیر, بڑے نڈر اور بڑے بے باک, بڑے جفاکش, بڑے مجاہد, بڑے بلند حوصلہ رکھنے والے,
بڑی بلند ہمت رکھنے والے نوجوانوں اور بزرگوں، نوجوانوں بڑے بڑے کافر بھی آپ کے سامنے آ کے دبدبا جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے۔ بے باک شخصیت، وعدے کے پکے، ارادے کے سچے، نیت کے صاف، ارادوں کے مستحکم نوجوانوں جس سمت نکلتے تھے اسی سمت ہر طرف ایک انقلاب برپا ہو جاتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ نوجوانوں حضور سے بڑی محبت کی، آقا سے بڑا پیار کیا، آقا سے بڑی محبت کی، حضور سے بڑی رفاقت کی۔ کچھ بچپن کی یادیں، کچھ جوانی کی باتیں، کچھ بڑھاپے کی باتیں، سفید بال ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ کسی دیوانے نے ایک دن پوچھا امیر حمزہ سے، توجہ ہے جوانوں میری طرف، حضرت امیر حمزہ سے کسی نے ایک دن پوچھا، حضرت امیر حمزہ سے کہا سید الشہداء امیر حمزہ سلام ہو آپ کی جوانی پر، آپ کی خوبصورت قربانیوں پر، یہ بتائیں عمر میں آپ بڑے ہیں کہ آقا بڑے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ محبت کے ساتھ کہا بتاؤ ذرا عمر میں کون بڑا ہے؟ آپ بڑے ہیں، بس عمر میں آپ بڑے ہیں کہ آقا بڑے ہیں؟ کیا خوبصورت جوان تھا، کیا خوبصورت عشق رسول کا جواب تھا، کیا محبت بھرا جواب تھا۔ کہا بڑے تو آقا ہی ہیں، بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ نوجوانوں اتنی محبت، اتنی وفا، اتنا پیار، اتنا جنون، اتنی مستی، اتنا عشق، اتنی محبت، اتنی وفا۔ نوجوانوں اللہ پاک نے حضور کے تصدق سے حضرت امیر حمزہ کو بڑی شان عطا فرمائی۔ فرماتے آؤ زندگی کی ایک بات آپ کی نظر کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس دن میرا چچا اسلام قبول کرے گا اللہ پاک اسلام کو امتیازی شان عطا فرمائے گا، اور دعا کرتے تھے مولا حمزہ کو اسلام کی دولت دے دے، مولا عمر فاروق کو اسلام کی دولت دے دے۔ فرمایا یکے بعد دیگرے 2-3 دن کے فاصلے پر دونوں جفاکش، دونوں دلیر، دونوں جری اور بہادر جرت مند سپہ سالار 2-3 دن کے وقفے سے اسلام قبول کیا۔ فرمایا جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا عمر فاروق نے صحن کعبہ میں اعلان کیا لوگو یا ایھا الناس سن لو، آج کے بعد اسلام کی اذان برسرے پیکار ہوگی، آج کے بعد اذان عام دی جائے گی، آج کے بعد صحن کعبہ میں جماعت کروائی جائے گی، آج کے بعد اسلام کی تبلیغ عام کی جائے گی۔ ہے کوئی جو اپنی ماں کو آج یتیم بنوانا چاہے، اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہے، بچوں کو یتیم کروانا چاہے، ماں باپ کے سہارے سے دور ہونا چاہے؟ آج عمر کی تلوار، آج حمزہ کی للکار، آج عمر کا پیغام، آج حمزہ کی آواز ایک عجیب انقلاب برپا پر کے آئی ہے۔ بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے ابو جہل، بڑے بڑے قریش مکہ کے سردار سرنگوں میں گھس گئے، گھروں میں چلے گئے، اسلام کی للکار بلند کرنے والا آیا ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے لوگو اللہ نے ان 2 شیروں سے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ نوجوانوں زندگی کا ایک واقعہ ہے، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی پہ جا رہے، توجہ ہے جی، کوہ صفا کی پہاڑی پہ جا رہے ہیں، کوہ صفا کی پہاڑی پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کشاں چلتے جا رہے ہیں۔ فرمایا آگے سے ابو جہل آ گیا۔ فرمایا جب مجمع میں حضور سے سوال کرتا محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم برسر پیکار جواب دیتے تھے۔ نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، ولی اپنی ولایت چھپاتا ہے، نبی اپنی نبوت چھپاتا نہیں، برسر پیکار اعلان کرتا ہے۔ ولی اپنی ولایت چھپاتا ہے، ولی کو حکم ہے اپنی ولایت چھپاؤ، نبی کو حکم ہے نبوت کا اظہار کرو۔ بڑے بڑے سوال کرتا، کبھی کنکریاں کلمہ پڑھتی، کبھی چاند 2 ٹکڑے ہوتا، کبھی سورج ڈوب جاتا، کبھی جانور کلمہ پڑھتے، کبھی احد پہاڑ بولتا، کبھی کائنات بولتی، کبھی دریا بولتے، کبھی زمین بولتی، کبھی عرش بولتا، کبھی فرشتوں کو پیغام۔ اللہ پاک مصطفیٰ کے اشارے پہ کائنات کو غلام بنا دیتا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں محبوب کی شان ہی بڑی ہے۔ کوئی صفا کے مقام پہ ملا، کہتا محمد ایک بات کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب فرمانے لگے بول ابو جہل کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا تو اپنے بتوں کے ہمارے محبوب، ہمارے جو معبود ہیں ان کو برا بلا کہنے سے باز نہیں آنا۔ فرمایا خدا ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ روک لیا، رستہ روکا، محبوب خاموش، بولے بات کرے، آپ بولے نا، خاموش۔
نوجوانوں کئی موقع ایسے ابھی جہاد کا حکم نہیں تھا، درگزر کرنے معاف کرنے کا حکم آیا تھا، قرآن کہتا محبوب درگزر فرما، معاف، خاموش خاموش۔ اور غصہ ہے کہ سردار کافروں کا سردار ہو اور مکہ مجھ سے ڈرتا ہو، میں بات کروں کوئی جواب نہ دے۔ نوجوانوں کو خاموشی ایک طوفان ہوتی ہے، خاموشی ایک طوفان ہوتا ہے، طوفان ہوتا ہے خاموشی ایک، کبھی خاموشی کر لینی چاہیے۔ ہم ہر بات کا جواب مانگتے ہیں، ہر بات کا جواب۔ نوجوانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر بولا، غصہ آیا، اس نے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زور سے سر مصطفیٰ پہ، سر انور پہ ماری، آپ کے لہو مبارک سر انور سے بہنا شروع ہو گیا۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا سے پلٹے، صحن کعبہ میں آ کے بیٹھے۔ اچانک رستے میں لونڈی سویبہ نے دیکھ لیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شکار کر کے واپس لوٹ رہے تھے، سواری سے اترے، کچاوے نیچے رکھے، لونڈی دوڑ کے قریب آئی، کہا امیر حمزہ آج یہ خبر نہ سنا دوں؟ کہا بتاؤ کیا ہوا؟ کہا دکھ بری داستان ہے، تیرے بھتیجے نہیں ہیں محمد؟ کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ابو جہل نے آج مارا ہے، خلو لہان ہو گئے ہیں، خون مقدس بہ رہا ہے، صحن کعبہ میں چلے گئے ہیں۔ امیر حمزہ وہیں سے لوٹے، فرماتے ہاتھ میں کمان تھی، کمان، شیر کی شکار کرتے تھے۔ ابو جہل ٹولیوں میں بیٹھا تھا کعبے کے قریب، حرم کے قریب پہنچ گئے۔ کہا ابو جہل بات سن، تو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے، میرے بھتیجے پر تو نے زیادتی کی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، خون بہایا ہے، بول کیوں ایسا کیا؟ ابو جہل بولنے لگا، کمان ماری اس کے سر میں، ابو جہل کا سر نیچے دب گیا، خون نکل آیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دوڑتے ہوئے تشریف لائے، محبوب صحن کعبہ میں تھے، حضور کے قریب آئے، کہا بھتیجے محبوبہ پریشان نہیں ہونا، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، ابو جہل کو مارا۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اسلام کی تبلیغ تھی، اسلام کا جذبہ تھا، دین کی تڑپ تھی، دین کا جذبہ تھا، دین کی ذوق تھی، اللہ لوگ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے ہو جائیں، مولا میری امت جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والی ہو جائے۔ نوجوانوں اگر آج یہی جذبہ ہمارا ہو جائے، ممبروں سے آواز آئے، خانقاہوں سے آواز آئے، باپ کی بھی آواز یہی ہو، ماں کی بھی آواز یہی ہو، دادے کی آواز یہی بھی ہو، نانے کی ہو، استاد کی ہو، نوجوانوں انقلاب آئے گا، نوجوانوں گناہوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک آب دیدہ ہیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ نوجوانوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مقدس سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل بدبخت کو جب مار کے واپس لوٹے، ابو جہل کا خون بہا۔ اور نوجوانوں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بات کر کے گفتگو آگے لے چلتا ہوں۔ ابو جہل کو میں سیرت نگار ڈاکٹر حمید اللہ کی ایک جگہ کتاب پڑھ رہا تھا، سیرت نگار ہے بہت بڑا، وہ کہتا ہے کمو پیش ابو جہل نے کمو پیش، اس سے بھی زیادہ وہ کہتا ہے اسلام کی تفصیلات پوچھی ہیں، جب بھی پوچھی محبوب نے اسلام کی پوری ہمدن تفصیل بیان کی ہے۔ حضور 80 سے زائد مرتبہ ابو جہل کے دروازے پہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے ہیں۔ ہم نے کبھی دعوت دی ہے؟ نہیں۔ میں جمعہ پڑھانے آتا ہوں، میں 2 گھروں میں جا کے کہہ دوں بھئی جمعے کا ٹائم ہے آ جاؤ، لوگ کہیں گے لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے، اپنی کو مرضی کو مسئلہ ہو گیا اس لیے آج ہمارے ساتھ تعلق بڑھ رہے ہیں۔ نہیں نوجوانوں، اسلام کے لیے سچا درد پیدا کرو۔ آج امام مسجد اگر کسی کو دعوت دینے ملاقات کے لیے، وہ بندہ سمجھتا لگتا ہے کوئی کام پہ گیا، نہیں بھئی آپ سے کوئی کام نہیں، کام ایک ہی ہے، مسجد میں آ جاؤ، دین کے لیے آ جاؤ، اللہ کی محبت میں آج دین کے لیے مل جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 80 سے زائد دفعہ دعوت دی، 2000 سے زائد مرتبہ اسلام کی تفصیلات بیان کی۔ ابو جہل ہر بار سوال کرتا، قرآن کہتا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ محبوب سے بڑھ کے کون جانتا ہے ابو جہل کلمہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ پھر بھی دعوت دی، پھر بھی تبلیغ کی، پھر بھی اچھی بات کا بیان کیا۔ ابو جہل باز نہیں آیا، ظلم کیا، محبوب کو تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب محبوب کے پاس پہنچے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مقدس سے نکلتے ہوئے
محبت کے اور آپ کے آنسو مبارک کو صاف کر کے کہا بھتیجے بتانا کیا چاہتا ہے، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ کہا چچا میں راضی نہیں ہوا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اپنے حسب نسب کا جذبہ جوش مار رہا تھا، بھتیجا ہے خاندان ہمارا ہو کوئی آ کے مار جائے کیسے ہو سکتا ہے۔ نوجوانوں آج بھی چچے اپنے بھتیجوں کی خاطر چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج گھر میں کتنی بھی لڑائی ہو، کسی اور سے لڑائی فوراً بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہاں بھی کی گال لے، ایسا ہی ہے۔ نوجوانوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے دل کے اندر اپنے بھتیجے کا جذبہ اور جوش تھا کہ بتا پھر بھتیجا راضی کیسے ہونا چاہتا ہے، کہ بتا دوں، کہ بتا بھتیجے آج کیسے راضی ہونا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنسو پوچھتے ہوئے کہ چچا آج میرے خدا پر کلمہ پڑھ کے ایمان لیا، تیرا بھتیجا راضی ہو جائے گا۔ اتنی بات کرنی تھی، یہ گفتگو کرنا تھی۔ نوجوانوں اور بزرگوں کہا میرے خدا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، میں راضی ہو جاؤں گا۔ جناب حضرت امیر حمزہ کی محبت نے جوش مارا۔ وہ حضرت امیر حمزہ جو بچپن سے لے کے جوانی تک محبوب کی سنگت میں کھیلتے کودتے گفتگو خاندانی معاملات زندگی کے کئی معاملات میں ملتے تھے۔ نوجوانوں اور بزرگوں کہا اگر بھتیجا اس سے راضی ہوتا ہے تو چل بھتیجے پھر کلمہ پڑھا دے۔ کہا اشہد ان محمدن عبدک و رسولک۔ نوجوانوں سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا، سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا، دنیا تو کیا ہے جنت میں شہرہ ہے امیر حمزہ کا، ہے ام نبی بھائی بھی، یہ خاص فضیلت ہے ان کی، سرکار دو عالم سے دوہرا رشتہ ہے امیر حمزہ کا، اور مشہور ہے جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے امیر حمزہ کا، مشہور ہے جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے امیر حمزہ کا۔ یہ ان کے کرم کی باتیں ہیں، یہ خاص عنایت ہے ان کی، جو کچھ ہے میرے دامن میں صدقہ ہے امیر حمزہ کا، اور دربار ہے ان کا احد میں بن مانگے جھولی بھر دیتے ہیں، دربار ہے ان کا احد میں بن مانگے جھولی بھرتے ہیں، فیضان یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امیر حمزہ کا رضی اللہ تعالیٰ۔ مانگو تو صحیح جا کے، اللہ پاک ان کی نیک اعمال، ان پر برسنے والی رحمت کرم فضل عنایت کی بارش کے تصدق سے کرم فرماتا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول فرمایا۔ اسلام قبول کرنا تھا، قریش میں شور و غل برپا ہو گیا، قریش کے اندر شور برپا ہو گیا، دین غالب ہو گیا، لوگوں دین غالب ہو گیا۔ حمزہ نے کلمہ پڑھا رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر وقت آیا حضرت امیر حمزہ، بدر کا میدان تھا، شتر مرغ کا پر آپ نے اپنے اوپر لگایا، اور یہ علامت تھی اس بات کی کہ ہے کوئی مجھ سے میدان میں جہاد کرنے کے لیے تو آ جائے۔ فرمایا میدان میں اترے، محبوب نے فرمایا امیر حمزہ ادھر کافروں کی طرف سے 3 کافر عتبہ شیبہ اور ولید آئے۔ محبوب نے فرمایا حمزہ اٹھو نا یار ذرا، کھڑے ہو گئے۔ فرمایا علی تم بھی کھڑے ہو جاؤ، علی بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور فرمایا عبیدہ بن حارث تم بھی کھڑے ہو، فرمایا کھڑے ہوئے۔ ادھر کافر کا لشکر تھا، ادھر کافر تھے، ادھر مصطفیٰ کے شیر تھے۔ محبوب نے بڑے فخر سے کہا حمزہ اٹھو، علی اٹھو، اور عبیدہ بن حارث اٹھ جاؤ، اور آپ دشمن کی صفوں میں چلے جاؤ، اور ان کو یک لخت واصلے جہنم کر دو، پتہ چل جائے مصطفیٰ کے دیوانے آج محبوب کی محبت میں برسر پیکار کھڑے ہیں۔ نوجوانوں اور بزرگوں فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شعر پھر لڑتا ہوا ساری زندگی جہاد میں، غزوات میں، بڑے بڑے معاملات میں سینہ سپر رہے، محبوب کے ساتھ ساتھ، حضور کے قدموں کے ساتھ ساتھ، رفاقت میں ساتھ، جہاد میں ساتھ، میدان میں ساتھ، غزوات میں ساتھ، تجارت میں ساتھ، محبت میں ساتھ، وفاؤں میں ساتھ، عشق و مستی میں ساتھ، نمازوں میں ساتھ، اقتداؤں میں ساتھ۔ محبوب جس سمت اشارہ کرتے امیر حمزہ اسی سمت چل پڑتے تھے رضی اللہ
نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک بات یاد آ گئی، آپ کی نظر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالی، فرماتے حضور فرمایا کرتے تھے سید الشہداء عند اللہ تعالی یوم القیامت حمزہ، سید الشہداء عند اللہ تعالی یوم القیامت حمزہ۔ فرمایا لوگوں یاد رکھنا کل بروز قیامت جب میدان محشر برپا ہوگا، حمزہ تمام شہیدوں کے سردار آگے کھڑے ہوں گے۔ وقت کے دامن میں گنجائش کا میں بتا دیتا ہوں شہادت کیسے ہوئی نوجوانوں۔ اور پھر حضرت امیر حمزہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے حضور کی مجلس لگی تھی، صلی اللہ مجلس لگی تھی۔ فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے میں وہاں بیٹھا تھا، میں نے کیا دیکھا، سمیہی بأحب الناس الی حمزہ بن ابی طالب الی حمزہ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا حضور کی مجلس لگی ہے، ایک صحابی ہے، چھوٹا سا بچہ گود میں، کا محبوبہ بچہ اللہ نے عطا فرمایا۔ حضور فرمائے نظر نام کیا رکھنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمیہی بأحب الناس۔ فرمایا بڑے بڑے لوگ حضور سے محبت کرتے تھے، حضور کچھ بھی فرما سکتے تھے۔ الیہ فرمایا اس کو ادھر لے آؤ، اس کا نام اور کچھ نہیں، حمزہ اس کا نام رکھ دو، اللہ کی عزت کی قسم شان والا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا حضور نے فرمایا یہ حمزہ مجھ سے پیار کرتا ہے، یہ بھی مجھ سے پیار کرے گا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ پاک کی شان بڑی شان ہے۔ غزوہ بدر کے اندر حضرت امیر حمزہ نے جام شہادت نوش نہیں کی، بلکہ آپ جلیل القدر اور بہادر اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ آپ نے ایک بدبخت کو واصل جہنم کیا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، نام تھا عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ بن ربیعہ کو حضور نے حضرت امیر حمزہ نے واصل جہنم کیا بدر کے میدان میں۔ عتبہ بن ربیعہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا ہندہ، بیوی تھی ابو سفیان کی رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو سفیان کی یہ بیوی تھی ہندہ۔ وحشی کو بلا کہا وحشی کا کیا حکم ہے میری مالکن، کا ایک کام کر، اپنے باپ کے قتل کا بدلہ میں نے لینا ہے۔ وحشی نیزہ بازی کے کرتب سیکھنا شروع ہو گیا۔ نوجوانوں غزوہ احد رونما ہوا، حضرت امیر حمزہ جرت اور بہادری کے ساتھ میدان وار جنگ میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں خود شریک ہیں۔ نوجوانوں وحشی ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، نیزہ بازی کا کرتب سیکھنے والا ماہر وحشی کالا غلام چھپ کے بیٹھ گیا عتبہ بن ربیعہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اور ہندہ کو خوش رکھنے کے لیے۔ ہندہ اکثر کہا کرتی تھی وحشی تجھ پر میرا ایک قرض ہے، میرے باپ کے قتل کی جو آگ میرے سینے میں لگی ہے اس کو ٹھنڈا کر دے، اس کو ٹھنڈا کر دے، آگ بجھا، میرا قرض اتار۔ نوجوانوں اور بزرگوں، غزوہ احد رونما ہونے کا وقت تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے وار ادھر سے وار، کئی کافروں کو واصل جہنم کیا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، 70 شہید غزوہ احد میں مسلمانوں کے شہداء جام شہادت نوش کر گئے۔ تھوڑی دیر حضرت امیر حمزہ گھڑ سواری پہ آگے نکلے، فوراً وحشی نے طاق رکھتے ہوئے پیچھے سے نیزہ مارا، نیزہ ایسے مارا آپ کی پشت مبارک سے وہ نیزہ گزرا اور جا کر سینے سے باہر نکلا۔ نوجوانوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ زمین پہ تشریف لے آئے۔ اسلام کی تاریخ بڑی دردناک ہے، اسلام کا پیغام بڑا ہیبت ناک ہے، اسلام قربانیوں سے ملا ہے۔ اگرچہ اسلام کی اخلاقیات محبت، اسلام کی اخلاقیات پیار، مگر اسلام کی خاطر آنے والی تکلیفیں بہت ہیبت ناک ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت امیر حمزہ زمین پہ تشریف لے آئے، کئی لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دیکھا آپ کو دوبارہ زمین سے اٹھنے کی ہمت پیدا نہ ہوئی، آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ میدان احد کے سارے جتنے بھی شہداء تھے ان کی لاشیں اکٹھی کرنے لگے، لیکن جنگ کے دوران اس وحشی نے کیا کیا، نیزہ نکالا، آپ کا سینہ چاک کیا۔ صحیح کتب سید سے واقعہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا اور ہندہ کو کہا کلیجہ چباؤ۔ صرف کلیجہ نہیں چبایا بلکہ پھر آپ کے ناک کاٹا گیا، آپ کے کان کاٹے گئے، آپ کی آنکھیں نکالی گئیں، آپ کا ہونٹ کاٹ دیے گئے۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگوں میں نے طائف کے بازاروں میں ظلم سہے ہیں، میں نے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال مجھ پر ظلم و ستم کیا گیا، میں نے برداشت کیا، حرم کعبہ میں مجھ پہ لوگ کافروں نے تانے کسے، میں برداشت کیا، میں نے صبر کیا۔ فرمایا میں چچا کو جب دیکھا تھا اس کے جسم اقدس کو جب اٹھا کے صحابہ لے کے آئے، راوی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار پر بڑا غصہ آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کا محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور جا کر کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون، اے محبوب بے شک اللہ پاک کا حکم ہے، یہ امانتیں اسی کی ہیں، اسی کی طرف جانا ہے، محبوب صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، آپ صبر فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تمام شہداء کے ان کے جنازے تیار کر دیے گئے، فرمایا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب کی پھپھی، حضرت امیر حمزہ کی بہن، حضرت زبیر بن عوام کی ماما، ان کی والدہ، فرمایا اپنے بھائی کا پتہ کرنے کے لیے بڑی دور سے ہے۔ نوجوانوں آج بہنیں بھی ویروں کے جنازے پہ آیا کرتی ہیں، نوجوانوں آج ویر کے جنازے پہ آنے کا انداز ہی بکھرا تھا، سٹائل ہی بکھرا تھا، نوجوانوں آج وفاؤں کی انتہا کر دی، تن تندور ہڈانڈا بالر اسی ہاواں نال تپایا ہے، کپ کپ مکیاں پیرے کیتے اتو عشق پلیتھن لایا ہے، تن دا سالن من دی ہانڈی اتو لون صبر دا پایا ہے، یار فریدہ میں ساری تیری تن وجہ یقین نہ آیا ہے۔ ہمشیہ آئی، محبوب نے حضرت زبیر کو فرمایا روک دو، یہ اپنے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، بہن بھی بڑی باکمال بلند ہو سکا، محبوبہ مجھے پتہ ہے جو انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا ہے، میں خدا سے صبر کا تقاضا کر کے آئی ہوں۔ کہا محبوبہ چہرہ دکھاؤ ویر کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا چہرہ دکھایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اور فرمایا کرتے تھے لوگوں میں نے بڑی بڑی شہادتیں دیکھی ہیں، میرے چچا کی شہادت کائنات کی بہت دردناک شہادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پشیمان رہے، فرمایا پھر سیدہ صفیہ ایویں نہیں آئیں، جب آئیں تو دو چادریں کفن کے طور پر ساتھ لے کے آئیں۔ نوجوانوں بات سننے والی ہے، توجہ ہے جی، گھر سے 2 چادریں لے کے آئیں، فرمایا ایک صحابی انصاری بھی ساتھ پڑا تھا، محبوب نے فرمایا اپنی بہن کو، سیدہ اپنی پھوپھی جان کو، کہا پھوپھی جنازے انصاری صحابی اس کے پاس کفن پہنانے کے لیے چادر کوئی نہیں، 2 چادریں ہیں، ایک ان کو دے دو انصاری صحابی کو، ایک بھائی کو دے دو۔ فرمایا بڑی چادر دینے لگی تو محبوب نے فرمایا انج نہ کرو، کرہ ڈالو، جو جس کے حصے میں آئے وہ اسی کو دے دو، ایک چھوٹی چادر تھی ایک بڑی چادر تھی، فرمایا کرہ ڈالا گیا۔ نوجوانوں عدل کا انداز دیکھو، شہادت کا موقع ہے، عدل کی تعبیر، عدل کی تقریر، عدل کا بیان جاری ہے۔ آج باپ 2 بچوں میں عدل نہیں کر سکتا، ماں 2 تیوں میں عدل نہیں کر سکتی، سکا باپ بچوں میں عدل کر کے جائیداد تقسیم نہیں کر سکتا۔ نوجوانوں اور بزرگوں سمجھو اسلام کی تاریخ کو، اسلام کی کہانی کو سمجھو، ہم مسلمان ہیں، یہ تقریریں یہ تحریریں ہمارے لیے ہیں۔ نوجوانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان نے کہا محبوبہ کرہ ڈال دو، کرہ ڈالا گیا۔ فرمایا پھر کرے میں چھوٹی چادر حضرت امیر حمزہ کے حصے میں آ گئی، بڑی چادر انصاری صحابی کے حصے میں آ گئی۔ فرمایا چھوٹی، سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگا، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا۔ محبوب نے فرمایا سر والا حصہ ڈھانپ دو، پاؤں پہ گھاس ڈال کے دفنا دو، دفنایا گیا۔ فرمایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبدیدہ تھے، اللہ نے فرمایا جبریل چلا جا، محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، جا کے سلام پیش کرو، کہو محبوبہ پشیمانی ہونا، یا رسول اللہ پریشان نہیں ہونا، آج آپ کا شعر صرف آپ کا نہیں ہے، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، اے میرے محبوب آسمان دنیا کے فرشتے بھی
کائنات مشرق سے مغربی زمین ساری آسماں پر حضرت امیر حمزہ کو داد شجاعت دے رہے ہیں۔ محبوبہ سن لو، آج کے بعد حمزہ کا غم آپ کو نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عزت کی قسم محبوب کو حضرت جبریل آ کے کہتے ہیں، محبوبہ خدا فرماتا ہے امیر حمزہ اسد اللہ ہے و اسد الرسول ہے۔ آج کے بعد حمزہ خدا کا بھی شعر ہے، محمد کا بھی شعر ہے۔ فرمایا پھر محبوب قبرستان پہنچے غزوہ احد میں اور جا کر فرماتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرمایا پھر حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا، یہی کہتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ حضرت عمر بھی یہی کہتے، عثمان بھی یہی کہتے، علی بھی یہی کہتے۔ امام راضی فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ایک روایت کے مطابق یہ حضور کی بیٹی تھیں، یہ فرماتی، ایک روایت کے مطابق حضرت امیر حمزہ کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ فرمایا جب جنازہ دفنا کے گھر آئے، ابوبکر صدیق فرماتے پہ بیٹی آئی فوراً غزوہ احد کا پوچھنے، محبوبہ غزوہ احد کا مارکا ہو گیا، میرا ابو نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، غریبوں کا ماوا یتیموں کا والی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، پھر ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ محبوب نے بچی کو بلایا، کہا فاطمہ ادھر آ جاؤ، میرے قریب آؤ، دست شفقت سر پہ رکھ کے حضور نے فرمایا فاطمہ گھبرانا نہیں، آج کے بعد دنیا و آخرت میں محمد تمہارا بابا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔